امریکہ کی گورنمنٹ کر رہی ہے، چائنا پہ سینکشنز لگا رہی ہے، ان کی آئٹمز پہ 98 آئٹمز پہ انہوں نے پچھلے دنوں سینکشنز لگائی ہیں. اب اس پورے ماحول میں جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے کی جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں وہ انڈیا اور چائنا ہے. اب چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے بے شمار ممالک چائنا پہ اعتبار نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں. ڈرتے اس بات سے کہ چائنا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے کے نام پہ ان کو قرضے دیتا ہے اور دے گا، تو وہ اس ڈیٹ نیٹ میں پھنس جائیں گے. انڈیا کو کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے obviously، اور پھر یہ ہے کہ انڈیا سے وہ بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں. آئی ٹی کے اس میں اسمال انڈسٹریز کے جو پلانٹس ہوتے ہیں. ہیلو دوستو، جے ہند. دوستو، پاکستان میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کا رشتہ تبھی اچھا ہوگا جب کشمیر ایشو سالو ہوگا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کی فارن پالیسی بہت اچھی چل رہی ہے اور اسلامک کنٹریز کے ساتھ بھارت کے رشتے بھی اچھے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے دنیا بزنس سے چلتا ہے، بھارت بہت بڑا مارکیٹ ہے، پورے دنیا اس کا فائدہ لینا چاہتا ہے اور چائنا پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام پہ دیشوں کو ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا لیتا ہے. پاکستان میڈیا اس کے بارے میں اور کیا کہتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں اس کے بارے میں چرچا کیا جائے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے. سر، آپ نے دیکھا ہے کہ نئے آرمی چیف بھی پاکستان میں آ چکے ہیں اور ایک امپورٹنس ہے آرمی کی بہرحال. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے کچھ کشمیر کا حل نکل پائے گا، کوئی بات چیت ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جنرل باجوہ نے بھی یہی کہا تھا، جو پہلے آرمی چیف تھے، کہ بھارت کے ساتھ ہمیں ٹرمز بہتر کرنے، اور وہ تبھی ہو پائے گا جب یہ کشمیر کا مسئلہ سالو ہوگا. یہ جنرل باجوہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. جنرل باجوہ کی سٹیٹمنٹ سے میں یہی کہوں گا کہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فوج جو ہے وہ مسلسل سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. یہ تو پاکستان کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، فارن منسٹری ہے، ان کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر پیش رفت کریں اور بات چیت کریں، چاہے وہ بیک ڈور سے ہو، چاہے وہ کوئی سمٹ بلائے. اس کے اوپر فوج کا کیا کام ہے؟ اس سے فوج کا کام تو یہ ہے کہ وہ سٹنگ گورنمنٹ کے احکامات پہ عمل کرتی ہے. تو دوسرا جہاں تک تعلق ہے، یہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں جنرل عاصم نصیر، دیکھیں جب سے یہ آئے ہیں دو ہی چیزوں کا پروپیگنڈا چل رہا ہے. ایک تو یہ کہ یہ حافظ قرآن ہے، اور دوسرا ان کا شجر نسب جو ہے نعوذ باللہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا جا رہا ہے. تو اس قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے لے کے اگر ایک آرمی چیف کو آپ سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور اسلامک جہادسٹ فنڈامنٹلسٹ کو پاکستان کے آرمی کی جو ہے سنگھاسن پہ بٹھا دیا ہے. تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ آرزو جی اگر آپ غور سے دیکھیں باعث ہوئے بغیر تو جو چیئرمین چیف جوائنٹ سٹاف کمیٹی بنے ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا، اور جو آپ کے بنے ہیں 10 کور کے کمانڈر، ٹھیک ہے، اب یہ تو سامنے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ایک نئی ٹرائیکا پاکستان کی آرمی کے ٹاپ پر قائم کی گئی ہے، جو ماضی میں براہ راست کشمیر وادی میں جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں وائلنس کو پروموٹ کرنے میں حصہ دار رہی ہے. خاص طور پہ 10 کور کے کمانڈر جو تھے جنرل ساحر شمشاد مرزا، وہ تو لنک تھے راولپنڈی میں نہ صرف چمن کے راستے جو مارے گئے وہ جو جنرل سرفراز ہیں، جب وہ وہاں کے کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے، تو چمن کے راستے جو دہشت گرد یوتھ مطلب ہے اس وقت تو وہ دہشت گرد نہیں، لیکن جہاد کے نام پہ جو 16 17 18 سال کے لڑکوں کو لایا جاتا تھا افغانستان سے، تو وہ چمن کے بارڈر سے
جنرل سرفراز اس کو وصول کرتے تھے اور پھر وہاں سے ان کو پنڈی بھیجتے تھے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے پاس. اسی طرح سے جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحد یہ پشاور وغیرہ کے طرف سے ملتی ہے صوبہ سرحد سے, وہاں سے جو آتے تھے وہ فیض حمید کے ذریعے 10 کور کے کمانڈر تک پہنچائے جاتے تھے, اور 10 کور کے جو کمانڈر ہیں ان کے پاس پوری لسٹ ہوتی تھی کہ کس لانچ پیڈ کو کتنے سوئسائڈ بامر چاہیے, کتنے سنائپر چاہیے, کتنے گھس پیڈ کے لیے لوگ چاہیے, اور پھر ان کی ٹریننگ ہوتی تھی اور پھر ان کو وہاں ڈسپرس کر دیا جاتا تھا, بھیج دیا جاتا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ گھس پیڈ میں جو ہے یہ اضافہ ہوگا, اور یہ جو فوج کے نئے جو یہ مہم جو ایڈونچرس جنرلز آئے ہیں یہ ٹوٹلی اینٹی انڈیا ہے اور اینٹی ہندو ہیں اور جہادسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کو لے کر کوئی سنجیدہ بات چیت ہوگی. جی سر, ایک طرف ہم بھارت کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی فورن پالیسی جو ہے اس کی تو تعریف پاکستان میں بھی کی جا رہی ہے, چاہے وہ عمران خان ہو یا دوسرے پولیٹیکل لیڈرز ہوں, سبھی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے. خاص طور پہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اسلامک کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ بی جے پی کی گورنمنٹ کافی کلوز دکھائی دیتی ہے. آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ اس لیے کہ بہت بار یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے اور پاکستان کی طرف سے شور مچایا جاتا ہے کہ جی وہاں پر مسلمز کے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے. یہ مطلب یہاں سے بات کی جاتی ہے, کہاں تک صحیح ہے وہ تو وہی لوگ جانتے ہوں گے, لیکن پھر بھی اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ اچھی خاصی امپورٹنس دے رہی ہیں بھارت کو. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جب آپ اسلامک کنٹریز کی بات کرتی ہیں تو مین آپ کا مطلب ہوتا ہے وہ ممالک جو مڈل ایسٹ کے ہیں. جی اب دیکھیں آرزو جی, بات یہ ہے کہ آج کی جو دنیا ہے یہ تجارت کی دنیا ہے, آج کی دنیا بزنس کی دنیا ہے, آج کی دنیا ایک پوسٹ نیو لبرل ایرا کی دنیا ہے جس میں کچھ ملک پروٹیکشنسٹ اکنامک پالیسیز پر عمل پیرا ہیں, کچھ ملک جو ہے وہ ابھی بھی جیسے یورپین یونین کے اندر کے جو ملک ہیں وہ آپس میں اوپن تجارت بھی کر رہے ہیں اور اس میں ٹیرف نہیں ہے, کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے, آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان لے جا کے بیچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فلو آف کیپٹل ہے یعنی پیسہ جو ہے وہ بھی آپ یورپین یونین میں لے جا بھی سکتے ہیں, لا بھی سکتے ہیں. اسی طرح سے لیبر کی جو فری موومنٹ ہے اور چیپ لیبر جو ایسٹرن یورپ سے یورپ میں آ رہی ہے, تو ایک طرف اس قسم کے اکنامک ماڈل بھی چل رہے ہیں اور دوسری طرف پروٹیکشنسٹ اکنامک ماڈل چل رہے ہیں, جیسا برٹش اکنامک ماڈل ہے بریکسٹ کے بعد, جیسا امریکہ کی گورنمنٹ کر رہی ہے, چائنا پہ سینکشنز لگا رہی ہے, ان کی آئٹمز پہ 98 آئٹمز پہ انہوں نے پچھلے دنوں سینکشنز لگائی ہیں. اب اس پورے ماحول میں جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے کی جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں وہ انڈیا اور چائنا ہے. اب چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے بے شمار ممالک چائنا پہ اعتبار نہیں کرتے, وہ ڈرتے ہیں. ڈرتے اس بات سے کہ چائنا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے کے نام پہ ان کو قرضے دیتا ہے اور دے گا, تو وہ اس ڈیٹ نیٹ میں پھنس جائیں گے. انڈیا کو کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے obviously, اور پھر یہ ہے کہ انڈیا سے وہ بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں. آئی ٹی کے اس میں اسمال انڈسٹریز کے جو پلانٹس ہوتے ہیں, یعنی ایک مثال دیتا ہوں, ویسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو, لیکن ایک مثال کے طور پر جیسے فرض کریں اینٹیں بنانے کا پلانٹ ہوتا ہے, برک میکنگ پلانٹ. اب جو برک پلانٹ ہوتا ہے یہ پلانٹ بنانا جو ہے نا ایز اے اینڈ پروڈکٹ کہ آپ وہ آپ کو چاہیے. اب وہ چائنا بھی بنا رہا ہے, انڈیا بھی بنا رہا ہے. مثال کے طور پر ڈبل روٹی بنانے کے پلانٹس ہیں, مثال کے طور پر کانکریٹ دیواریں بنانے کے پلانٹس. تو یہ مشینری جو ہے اس کی اور پلانٹس جو ہے یہ اس وقت سوائے انڈیا اور چائنا کے دنیا میں اور کسی جگہ سستے نہیں ہیں, اور انڈیا کے جو پلانٹس ہیں وہ زیادہ ڈیوریبل ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے مڈل ایسٹ میں ایک سن فلاور آئل ایکسٹریکشن کی فیکٹری لگانی ہے تو وہ اگر آپ انڈیا سے خریدتے ہیں تو وہ آپ کو ایک تو سستی بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ریلائبل ہے, آفٹر سیل سروس بھی وہ دے رہے ہیں جو کئی چیزوں میں چائنا نہیں دیتا. تو یہ وجہ ہے ایک مین جس کی وجہ سے جو ہے وہ
मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका झुकाव इंडिया की तरफ हो रहा है। और एक और चीज इसमें ये है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में भी चाइना ने अपने आप को बहुत ज्यादा एंटेगनाइज कर लिया है। चाइना ने बहुत ज्यादा अपने खिलाफ लोगों को मुल्कों को कर लिया, ताइवान के मसले पे, और फिर यूक्रेन के अंदर जो बैकडोर चैनल है वो रूस की मदद कर रहा है उस हवाले से। इंडिया एक ऐसा है जो नॉन अलाइन मूवमेंट के जमाने से एक मिडल ऑफ द रोड फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है। तो इसलिए ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो सेफ महसूस करते हैं अपने आप को कि वो बगैर किसी सियासी ब्लैकमेलिंग के भारत के साथ जो है तजारत कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।